اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اعلیٰ نام کی آیت نمبر 141 سے شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَزَيْتُونًا وَرُمَّانًا مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے اللہ تعالیٰ، انشا، جس نے پیدا کیے، جنتن، باغات، معروشاتن، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی جیسے بیلیں ہیں نا، وہ چھتریوں پہ چڑھاتے ہیں، انگور کی بیل ہوئی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھتریوں پر چڑھائے ہوئے باغات اللہ نے پیدا کیے، وغیرہ معروشات والنخل، اور ایسے بھی ہیں جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور رمان، اور انار ہوتے ہیں، کھجوروں کی فصل ہوتی ہے، نخلا، کھجوروں کی فصل، وزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، مختلف قسم کی کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان کے اکلو من ثمرہ، ان کے پھل کھاؤ، اذا اثمر، تو ان کے پھل مزے میں مختلف ہوتے ہیں، اور جب وہ پکنے لگے تو ان کے پھل پک جائیں، کھاؤ اس وقت۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے نا، وہ جب فصل کٹے یا فصل پیدا ہو، جیسے پھل فروٹ ہے وہ پک گئے ہیں، فصل تیار ہے، یا گندم وغیرہ، رائس وغیرہ کی فصل تیار ہے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فصل پک جائے تو اس وقت اللہ کا حق دو۔ آتوا حقہ یوم حصادہ، تو جب وہ پھل لائیں تو کٹائی ہو ان کی اور چنائی ہو ان کی، تو اللہ کا حق دے دیا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ، بے شک وہ، لا يحب المسرفین، وہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اس نے پیدا کیے تمہارے لیے چوپاؤں میں سے ایسے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، تمہارے لیے بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، تو ایسے بھی ہیں جو پست قد ہیں، بالکل زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو بڑے قد کے نا، جن پر ہم بوجھ اٹھاتے ہیں جو ہمارا وہ، اور پست قد کے بھی ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ پیو، اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثمانیۃ ازواج، ثمانیۃ 8، ازواج
8 जोड़े पैदा किए अल्लाह ताला ने मिनत दाने निस्नैने, 2 भेड़ में से, हसनैन 2 दाने भेड़ में से, व मिनल माज़िल इसनैन और 2 ही बकरी में से, बकरी बकरा यानी 2 जोड़े पैदा किए। ए नबी, फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल आज़ाकरने हरमा आमिल उनसयने अम मश्तमालत बिलैहि अरहामुल उनसयन। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं नबी कह दीजिए कि अल्लाह ने दोनों के नर हराम किए हैं या दोनों की मादाएं। कि दोनों के नर अल्लाह ने हराम किए हैं या दोनों की मादाएं हराम कर दी हैं, या दोनों के मादाओं के पेट में जो बच्चे हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ ताकि अगर तुम सच्चे हो। नबे उन्हें बेइल्मिन, मुझे बताओ अपने इल्म के साथ अगर तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। वे मिनल इबिलिस नैने व मिनल बाकरिस नैने, तो अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं और 2 ऊँट में से और 2 गाय में से। कह दीजिए अल्लाह ने दोनों को नर हराम किए हैं या दोनों की मादाएं, या जो बच्चे दोनों मादाओं के पेट में हैं। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीद की थी? मतलब अल्लाह ने तो मादा और नर दोनों ही हलाल किए हैं ना, तो अपने पास अजीब अजीब बातें बनाते थे कि ये मादा हराम है, ये नर हराम है, फजूली बातें। तो अल्लाह कह रहे हैं कि क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें ये ताकीद की थी? फिर यानी कि अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं ना, फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा ताकि इल्म के बगैर लोगों को गुमराह करे। मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह काज़िबन लियुदिल्ल अन्नास बिग़ैरि इल्म इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। फिर उससे बढ़कर अल्लाह फरमा रहे हैं कि कौन होगा ज़ालिम जो कि अल्लाह पर झूठ बांधता हो ताकि वो उसके ज़रिए से लोगों को गुमराह करे। अल्लाह जैसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो कि ज़ालिम है। कुल, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमियत आमहु, तो आप कह दीजिए कि मेरी तरफ जो वही की गई है मैं इसमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो किसी खाने वाले पर जो उसे खाए हराम हो। कि लोग अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तो कोई ऐसी चीज़, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता कि जिसकी अल्लाह ने मेरी तरफ वही की हो जो कि हराम हो, जिसको लोग खाएं और वो हराम हो। तो मेरे पास तो कोई ऐसी वही नहीं आई। इल्ला यकुना मैततन, सिर्फ अल्लाह ने तो ये कहा है कि मुर्दार ना हो, मुर्दार बहता हुआ खून या सूअर का गोश्त क्योंकि नापाक है, ये अल्लाह ने हराम किए हैं। तो या वो जानवर जिसको ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो हराम हो जाता है। किसी और के नाम से पुकारा जाए, बुतों के नाम से या किसी के भी नाम, किसी का नाम लिया जाए अल्लाह के सिवा, नाम अल्लाह का ही होना चाहिए। फिर ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये मैंने तो
صرف مردار، بیتوا خون اور خنزیر کا گوشت یہ منع کیا۔ تو یہ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ تو ناپاک چیزیں ہیں، اور فسقاً یا گناہ کی چیزیں ہیں، اُحِلَّ لِغَیرِ اللہ ہے، یا جو کہ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے، فَمَنِ اضطر، اور جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، مجبور ہے، زندگی کی ڈور جو ہے ٹوٹنے والی ہے، تو اسے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، اس وقت نہ حلال ملے تو حرام کھا، اس پر جو حرام چیزیں سامنے ہے وہ بھی اس پر حلال اللہ کر دیتا ہے، لیکن وہ ہاتھ سے نہ بڑھے، صرف جب زندگی کی سانس چلنی شروع ہو جائے تو پھر ہاتھ روک لے۔ وَمَنِ اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہودی تھے نا، ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کر دی تھی، کیونکہ وہ کثرت سوال کرتے تھے، اتنے کرتے تھے کہ وہ خود ہی اس میں پھنس گیا، اور جو چیزیں پہلے حلال تھی اللہ نے ان پر حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کے پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو، وہ ان کے لیے حلال کر دی، باقی چربی ان پر حرام کر دی، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو وہ حلال ہو گئی، باقی حرام ہو گئی۔ انہوں نے مطلب خود اپنی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن کر لی، مشکل بنا لی اپنی زندگیاں۔ یہ سزا ہم نے انہیں اس کی سرکشی کی وجہ سے دی، اللہ فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ کے سب چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی تھی، لیکن وہ اس قدر سرکش ہو گئے، اس قدر انہوں نے سوال جواب کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، اتنے سوال جواب کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجبور ہو کر جو پہلے چیزیں حلال تھیں وہ ان پر حرام کر دی۔ تو ناخن والے سارے جانور ان پر حرام کر دیے، گائے بکری کا جو چربی تھی ان پر حرام کر دی، تو وہ چربی تو حرام کر دی، لیکن جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو وہ بس حلال ہو گئی ان کے لیے، تو مشکل بنا لی نا انہوں نے اپنی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سزا اس لیے انہیں دی کہ وہ بہت سرکش تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ، یہ بدلہ ہم نے اس لیے دیا کہ ان کی وہ سرکش بہت ہو گئے تھے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، بغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی۔ وَإِنَّ اللَّهَ صَادِقٌ، بے شک ہم سچے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم سچ بات کہہ رہے ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا ربکم تمہارا رب ذو رحمت و رحمت والا ہے، واسعات و اور وسعت والا ہے، لا یرد باسہ، تو اس کا عذاب جو ہے مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت والا ہے اور وسعت والا ہے، لیکن
وہ اپنا عذاب جو مجرم قوم ہے ان کو سے نہیں ٹالتا، پہلے تو انہیں ڈھیل دیتا جاتا ہے، جب وہ ڈھیل کی وجہ سے بجائے ایمان کی طرف وہ اور زیادہ سرکش ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ان پر اللہ عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، تو ان قریب کہیں گے یہ لوگ جن لوگوں نے شرک کیا نا، وہ ان قریب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے۔ مطلب الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے من شین، کوئی بھی چیز انہوں نے خود ہی حرام کی تھی نا اپنے اوپر، کذالک، جیسے کہ کذب الذین من قبلہم، جیسے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، ان سے پہلے لوگوں نے جیسے جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا باسنا، حتیٰ کہ آ گیا ہمارا عذاب۔ کل، پھر آپ کہہ دیجئے، حل عندکم من علم، تو اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ حل عندکم کہہ دیجئے، کل حل عندکم کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس ہے من علم، کوئی علم، فتخرجوہ لنا، پھر وہ نکالو ہمارے لیے، ہمیں بتاؤ، ہمارے سامنے پیش کرو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تو وہ تو صرف الٹی سیدھی باتیں ہی کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، اور تم ہوا ہی میں تیر چلاتے ہو۔ کل، آپ کہہ دیجئے، اسے انتم الا تخرصون، تم کیا سرائیاں ہی کرتے ہو، خیالی پلاؤ پکاتے ہو۔ کل، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہہ دیجئے کہ پھر کوئی مضبوط دلیل ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ کل هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں۔ کس بات کی گواہی دیں؟ کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تھا، یہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہے گواہی دینے والا تو اسے لے آؤ کہ یہ اللہ نے حرام کی تھی چیزیں، پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ منع فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ لے بھی آئیں کوئی گواہ تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ سب گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، ظن ہی کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہے۔
اللہ نے تو کچھ بھی ان پر یہ حرام نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ نے کیا حرام کیا تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے یہ وَلَا تَتَّبِعْ، اور اپنا پیروی کریں احوال الذین کذبوا، ان لوگوں کی جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ آپ ان کے پیچھے مت چلیں، ان کی پیروی مت کریں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور نہ ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لاتے اور نہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ یعدلون، تو اور وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ انہوں نے رب کے برابر بہت سے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا کہنا مت مانیے گا۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے تعالو، آؤ، اتلو، میں بتاؤں تمہیں، ما حرما، جو اللہ نے حرام کیا، ربکم، تمہارے رب نے جو حرام کیا تمہارے رب نے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، علیکم، تم پر، جو اللہ نے تم پر حرام کیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ کیا حرام کیا اللہ نے؟ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اولادکم من املاک نحن رزقکم وإیاہم ولا تقتلوا، سب سے پہلے تو یہ حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات کیا اللہ نے منع فرمائی؟ وبالوالدین احسانا، اللہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرو، نیکی کرو، برا سلوک مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ من املاک نحن نرزقکم وإیاہم، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، اور ہم تو رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی دیں گے، انہیں بھی دیتے ہیں۔ تو پھر کیوں تم ڈرتے ہو؟ جب اللہ نے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دینا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر آگے اور کس چیز سے اللہ نے منع فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، نہ بے حیائی کے کاموں کی طرف جاؤ، قریب مت پٹکو بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہرا منہا، جو اس میں سے خواہ وہ ظاہری ہوں، سب کو نظر آ رہے ہوں، وما باطن، اور وہ جو کہ تم چھپ کر کرتے ہو، یا چھپے ہوئے گناہ ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور کس چیز سے اللہ نے منع فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سوائے اس کے کہ جس کا قتل اللہ نے برحق کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی انسان کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے۔ ذالکم وصاکم، اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، بہی، اس کے ساتھ، یعنی اللہ نے تمہیں ان باتوں کی وصیت کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جزاک اللہ۔
اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔